السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے اسپیشل سیریز کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کا تذکرہ سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کرتے ہیں ملک پاکستان کے نامور اسکالر۔ آپ ان کو اکثر ٹیلی ویژن پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں، فاضل مدینہ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پریزیڈنٹ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ڈاکٹر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کی پریزنس اور آپ کی کمپنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم سن پا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور ویورز، آغاز میں مجھے علامہ اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے تھے۔ اقبال نے فرمایا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان ریالٹی، ان ایسنس، لا بھی آپ ہی کی ذات ہے، قلم بھی آپ ہی کی ذات ہے۔ اور جیسے پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جیسے بیان کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود واکنگ ٹاکنگ قرآن ہیں، تو الکتاب بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شان ہے۔ اور یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپیریزن میں یہ تو محض ایک بلبلہ ہے، ایک حباب ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ اور شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ رب العزت کو ایسی عبادات، ایسے ریچولز نہیں چاہیے جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل نہ ہو۔ سرکار دو عالم وہ میڈیم ہیں جن کے تھرو ہم رب العزت تک جا سکتے ہیں۔ اس میڈیم کے علاوہ توحید تک کوئی رستہ جاتا نہیں ہے۔ ویورز، شاہ صاحب کی موجودگی میں ہم نے کل پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی جو زمانہ ہے مکے کا اعلان رسالت کے بعد، اس کا ایک اجمالی سا ایک خاکہ جو ہے اس کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جو کیفیات تھیں وہ کیا تھیں، اور وہ کون سے صحابہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان میں سبقت کی۔ دعوت ذل شیرہ کی بات ہوئی، اور کوہ صفا کے اس عظیم الشان خطبے کی بات ہوئی جس میں سرکار دو عالم نے اپنے سیرت کو بطور آرگومنٹ، بطور دلیل پیش کیا۔ اور پھر وہ دشمن جو سرکار دو عالم کو اذیت دیتے تھے، ہم یہیں سے بات کا آج آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خفیہ تبلیغ، پھر خفیہ تبلیغ کے بعد فیملی کو، پھر پبلک ایٹ لارج کو تبلیغ شروع کی، تو اب بہت سے ٹارچرز ہیں، ٹرائلز ہیں جو صحابہ کرام کو اور سرکار دو عالم کو سبجیکٹ کیا گیا۔ اور خاص طور پہ ہم اگر یاد کریں تو آل یاسر کی قربانیاں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں، کس طریقے سے وہ سارے جو ایک نیا ایک لینڈسکیپ ہے اس کے اندر وہ ان خطرات کا سامنا کر رہے ہیں، فزیکل ٹارچر کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کے تذکرے سے آج ہم سیرت کے اس بزم کا آغاز کریں۔ شاہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ کاظمی صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ الف ٹی وی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو یقیناً ہماری یہ مشعل راہ ہے، اور اس میں جو آپ کے رفقائے کرام ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کی جو بے مثال قربانیاں ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے سے سچی بات ہمارے ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے، بے شک، اور ہمارے اندر عمل کی ایک لگن پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے محبوب کے صحابہ اور بیت اطہار کون ہیں کہ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ
تو اللہ فرماتے ہیں فقد اہتدوا، تم بھی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ بے شک۔ والذین اتبعوا بإحسان، فرمایا میرے نبی پاک کے رفقاء اور صحابہ اور اہل بیت طہار، ان کا تو مقام بہت بلند ہے۔ والذین اتبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاتے ہیں نا، میں اللہ ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں، رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان تو اللہ۔ یقیناً ان کی باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو، واہ واہ، کہ اگر ہمیں کسی وقت اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے اللہ کے لیے کوئی قربانی دینا پڑے، تو ہم بھی اس معیار کو اور اس اصول کو یاد رکھیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب بے العالمین، شک، بے شک۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بے شک۔ تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خود نبی پاک اہل بیت اطہار، انہوں نے اللہ کے دین کے دعوت کے بالکل آغاز میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے جن کا اپنے انٹرویو میں ذکر فرمایا، یقیناً یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں۔ سر فریض حضرت بلال کی آپ نے بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی، ان کا جو مالک تھا، چونکہ یہ غلام تھے، امیہ بہت ہی ظالم تھا، انتہا درجے کا شقیق القلب تھا، اور اس کو صرف ضد یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ واحد، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ لات و منات و عزا کا پجاری تھا، اور اس کو آپ کا عقیدہ توحید کے اظہار وہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو اتنا مارتا کہ آپ کو لا کر دوپہر، مکہ معظمہ کی دوپہر، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے، اور اس دور میں کہ جب وہاں پر بالکل انتہا درجے کی تپش ہوتی تھی، تپتی زمین ہوتی تھی، اس پہ لا کر آپ کو لٹا دیا جاتا تھا، ایک بھاری پتھر لا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ آپ جنبش بھی نہ بدل سکیں، کروٹ بھی نہ لے سکیں، اور آپ کو بعض اوقات پاؤں میں زنجیریں ڈال کر، ہاتھوں کو باندھ کر بچوں کو پکڑا دیا جاتا، وہ آپ کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے اور آپ کو مارتے، آپ کو گالیاں دیتے، آوازیں کستے، اور آپ سے ایک ہی بات کہی جاتی کہ محمد کریم علیہ السلام کو چھوڑ دو، لیکن یا توحید کو چھوڑ دو، اللہ کے بارے میں یہ بات کہو، نبی پاک کے بارے میں ایسی بات کرو، تو وہ ایک ہی بات فرماتے کہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آپ کس طرح مار کھاتے ہوئے دیکھا، احد احد کی آوازیں سنی، تو قریب آ کر کہا بلال، اگر تم احد احد کی آوازیں یہ نہ نکالو تو شاید یہ تیرے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں۔ تو اللہ کی توحید کے پروانے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے نے جواب دیا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن میں اس ترانے کو اور اس اپنے عقیدے کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا، اللہ واحد کہنے سے میں باز نہیں رہ سکتا۔ تو یقیناً آپ نے مارے کھائیں اس انداز سے کہ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہ گیا، اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کیا پیسے لینا چاہتے ہو، اس غلام کو مجھے بیچ ڈالو۔ اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، آپ نے ایک دفعہ بھی سودے بازی نہیں کی کہ کم کر لو، اتنے پیسے لے لو۔ گھر تشریف لے کر گئے، لا کر فوراً ہی اس کو وہ پیسے اس کے مہیا کر دیے، بلال حبشی کو آپ نے آزاد کیا۔ اور اس موقع پر حضرت ابو قحافہ جو آپ کے والد گرامی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، وہ چونکہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، تجربہ کار تھے، زندگی کے بہت سارے معاملات سے آگاہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تو نے کسی کو آزاد ہی کرنا تھا تو کوئی صحت مند لوگ جو کل کو تیرے کام آتے وہ لوگ کریں، تو کبھی اس خاتون کو کرتا ہے، کسی اس لونڈی کو آزاد کرتا ہے، تو یہ تیرے کس کام کے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ان کو آزاد اس لیے نہیں کر رہا کہ کل یہ میرے پہرے دار بن جائیں، میرے محافظ بن جائیں، میرے باڈی گارڈ بن جائیں، میرے خادم بن جائیں، میں تو ان کو اس لیے آزاد کر رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے دین کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ یہ لپٹ چکے ہیں، تو میں ان کو اس جذبے سے آزاد کر رہا ہوں کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے وما عندهم من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب العالى ولسوف يرضى، فرمایا ان کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہے ہیں، اور صرف یہ جذبہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔
تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر کی آپ نے بات کی، ان کے والد گرامی حضرت یاسر کی بات کی، ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ کی آپ نے بات کی۔ حضرت یاسر بزرگ تھے، بہت کمزور تھے، حضرت سمیہ بھی بوڑھی تھی، بہت کمزور تھیں، اور حضرت بلال ان کے بیٹے عمار نوجوان تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ حضرت یاسر مار کھا کھا کر اتنا نڈھال ہو چکے تھے، حضرت سمیہ نے اتنی مار کھائی، عمار نے اتنے برداشت کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار کھاتے ہوئے اس تعذیب سے اور اس تکلیف سے گزرتے جب دیکھا تو قریب تشریف لا کے فرمایا صبرن اصبر یا اہل یاسر ان موعدکم الجنہ، اللہ صبر کرنا آل یاسر، صبر کرنا، اللہ میں اللہ کا رسول تمہیں زبان وحی سے اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں، ان موعدکم الجنہ، تمہاری ان قربانیوں کا جو وعدہ ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ جنت کا دروازہ ہے کھلا ہوا تمہارے لیے۔ حضرت یاسر مارے کھاتے کھاتے شہید ہوئے، اور حضرت سمیہ ان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، ابو جہل کے ہاتھوں شہید ہوئی ہیں۔ یہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی وہ خاتون ہے جو شہید ہوئی اللہ کی راہ میں۔ اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگا دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اتنی مار کھائی اور اتنے مظالم برداشت کیے۔ حضرت عمار کی حالت یہ تھی، کاظمی صاحب نوجوان تھے، مگر ایک دن اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو گئے، بالکل ہوش نہ رہا، غشی طاری ہو گئی، اور کئی بار ایسا ہوا۔ بالآخر ایک دن مارے کھا کھا کر یہ نوبت آئی، انہوں نے کہا یہ کلمہ کہہ دو جان چھوڑ دیں۔ آپ کی زبان سے وہ کلمہ نکلا تو اتنے پریشان ہوئے، اتنے غم میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے رونا شروع کر دیا، باپ میرا اللہ کی راہ میں شہید ہوا، مجھے اتنا غم نہیں آیا، میری ماں اللہ کی راہ میں کٹ گئی، مجھے اتنا غم اور حزن نہیں آیا، جو آج مجھے حزن و ملال اس بات پہ ہو رہا ہے کہ میری گردن کٹ جاتی، میری ہڈیاں ٹوٹ جاتی، جس طرح میں مار کھاتا تھا اسی طرح مار کھاتے کھاتے میں اللہ کے پاس چلا جاتا۔ یہ جملہ میری زبان سے کیوں نکلا؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے آسمان سے رب نے حضرت عمار کی شان میں قرآن نازل کر دیا، الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان۔ عمار کیوں کہ پریشان ہو رہا ہے؟ میں اللہ علیم بذات الصدور جانتا ہوں، ان علیم بذات الصدور، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ بابا سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے سمندروں کو جاننے والا، دل کا سمندر وہ میرا اللہ جانتا ہے، گہرائیوں کو وہ جانتا ہے۔ تو فرمایا میں جانتا ہوں میرے عمار کا دل ایمان پہ مضبوط ہے، توحید پہ قائم ہے، میرے محبوب کی محبت پہ قائم ہے، تو اس لیے اگر تو نے یہ بات کہی ہے تو میں اس تیری کہی بات کو قیامت تک کے لیے اصول دین بنا رہا ہوں۔ آئندہ کے لیے بھی تو کوئی تیری طرح مظلوم بے بس اور پریشان اگر مارے کھاتے کھاتے یہ کہہ بھی دے گا تو اللہ کے ہاں وہ گناہ گار شمار نہیں ہوگا، وہ مجرم شمار نہیں ہوگا۔ تو حضرت زنیرہ، جس کو عموماً زنیرہ کہا جاتا ہے، ویسے بعض محدثین نے یہ تلفظ زنیرہ کے طور پر بھی بیان کیا ہے، رضی اللہ عنہا، بڑی مار کھائی کاظمی صاحب اس خاتون نے، اللہ کی بندی نے، پاک باز بندی، نبی پاک کے دین پر فدا ہونے والی بندی، اتنی مار کھائی کہ آنکھیں دونوں ضائع ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور مشرکین نے کہا، سرداران قریش نے کہا، دیکھا لات و منات و عزا کی مار پڑ گئی، تیری آنکھیں بھی ضائع ہو گئی۔ کہا یہ آنکھیں اللہ کی راہ میں نے قربان کی ہیں، لات و منات و عزا میں کہاں اتنی ہمت اور کہاں اتنی سکت اور طاقت اور قوت کو میری آنکھیں چھین لیتے، یہ تو میرے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، یہ تو مجھ سے بھی سبقت لے گئی، میں بچ گئی، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، لیکن میرا اگر اللہ چاہے تو یہ میری آنکھیں واپس بھی لٹا سکتا ہے۔ یہ کہا رات کو سو گئی، صبح جب بیدار ہوئی تو دنیا حیران ہو گئی، وہ قریش کے سردار بڑے بڑے حیرت زدہ رہ گئے کہ اللہ نے دونوں آنکھیں بحال کر دی، دونوں آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ اب وہی زبانیں، میں حیران ہوا الکامل میں پڑھ کر، وہی زبانیں جو رات یہ کہہ رہی تھی کہ لات و منات و عزا کی مار پڑ گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد سے بڑا جادوگر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا اس کا جادو پھر چل گیا، یہ جادو سے آنکھیں واپس آئیں۔ دیکھا جب اپنی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے تو اتنے بڑے بڑے نبی پاک کے معجزے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامتیں، یہ کرامت ہے اس صحابیہ کی، اور نبی پاک کی دعا کا رزلٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے بالکل جو آنکھیں ضائع ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، وہ دوبارہ فٹ کر دی، دوبارہ لگا دی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے اور نشر و اشاعت کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ آسمان سے رب فرمانے لگے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اللہ کے پاک باز بندے جنہوں نے کہا ہمارا رب نہ لات ہے، نہ عزا ہے، نہ حبل ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، پھر نہ کسی کا خوف ان کو ہٹا سکا، نہ کسی شے کا ضائع ہونا انہیں غمزدہ کر کے اس سے ہٹا سکا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے، فرشتے صحابہ کے پاس، اہل بیت اطہار کے پاس آتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے، اور آ کے ان سے کہتا تھا خوف نہیں کھانا، ان کا غم نہیں کھانا جو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، نحنو اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے تمہارے پاس ہیں۔ قائم رہنا اپنے اس عقیدے کے اوپر، اس ایمان کے اوپر اسی طرح مضبوط رہنا، اور دو جہانوں کی کامیابیاں تمہارا مقدر اور اللہ نے تمہارا نصیب بنا دیا۔ حضرت خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام، یہ اللہ اکبر، لوہے کا کام کرتے تھے، بٹی تھی، اور جو ان کی مالکہ تھی نا وہ ایک بڑی ظالمہ خاتون تھی، اور اس نے کیا کیا، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے ایک انتہا درجے کا شدید قسم کا سخت گرم وہ لوہا لا کر آپ کی کمر پہ لگا دیا، کمر داغی آپ کی کمر داغ دی، اور ایک دن دوسروں کو لا کر آگ کے انگارے بچھا کر اس کے اوپر آپ کو لٹا دیا، اور سینے پہ پتھر رکھ دیا کہ کروٹ بھی نہ لے سکیں، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کی چربی نے پگھل کر، خون نے نکل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت خباب بن ارث نے اپنی کمر سے قمیض اٹھا کر دکھایا، اللہ کے رسول دیکھیے میرے ساتھ کیا ظلم کیا، اب ان ظالموں کے خلاف آپ ان کے خلاف دعا کر دیں، لفظ کہتے ہیں لو بد دعا، میں اس کو بہت مایوس، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، دعائے ضرر کر دیں، یہ بہت اچھا جملہ آپ نے عطا کر دی، دعائے ضرر کریں، میں اس کے یہاں لفظ بولتا ہوں ان کے خلاف دعا کر دیں، دعائے ضرر کر دیں۔ اللہ اکبر، میں آقا کیا انہوں نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا، تمہاری تو آج چربی نے پگھل کر اس آگ کے انگاروں کو بجھایا، ان کی تو چمڑی کو کھینچ دیا جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی وہ جلد بازی نہیں کرتے تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم اتنی جلد بازی کر رہے ہو، انتظار کرو، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے جب میرا لایا ہوا دین یہ دنیا میں غالب آئے گا، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ دنیا کس قدر میرے دین سے استفادہ کرنے والی اور فیض پانے والی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پھر صبر کا، استقامت کا سبق دیا، تو یقیناً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ کے اہل بیت اطہار، انہوں نے بھی اس ضمن میں بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بھی بڑی استقامت دکھائی ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام ایک دن عین بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط جیسا وہ ایک شقی القلب، وہ کیا کرتا ہے، ایک بڑی ہوئی اوجری، اونٹ کی اوجری کتنی بڑی ہوتی ہے اور کتنی وہ وزنی ہوتی ہے، وہ لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر رکھ دیتا ہے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کمزور تھا، مجھے یقین تھا کہ اگر آگے بڑھ کر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے سوجری کو ہٹایا یہ مجھے ماریں گے اور مجھے یہ انتہا درجے کی شدت کی ماریں گے، کہتے ہیں تو میں ڈرتے ہوئے آگے بڑھ نہ سکا، لیکن میرے دل میں انتہائی تیش بھی آ رہا تھا، خیال اور احساس بھی پیدا ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے ادبی دیکھ کر۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں نے دیکھا نبی پاک کی صاحبزادی، رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا، رسول اللہ کی بیٹی
نبی پاک کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا چھوٹی عمر تھی رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام، وہ آئی، ان کو کسی جا کے اطلاع دی، آ کر بابا جان کی کم مبارک سے اس حجری کو ہٹایا اور سرداروں کو مخاطب کر کے سخت الفاظ کہے، ایک شعر کی طرح آپ بولی وہاں پر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ وہ بابا جان کو ایک موقع پہ کسی نے زخم لگا دیے اور زخمی کر دیا، وہ آپ کے زخموں کو دھو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی اور نبی پاک حوصلہ دے رہے تھے، آپ اطمینان دلوا رہے تھے، بیٹی مت پریشان ہو، اللہ تیرے بابا کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، تم میرے اہل بیت، نبی پاک کے اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے قربانیاں دی ہیں، آپ کے صحاب باوفا نے قربانیاں دی ہیں، اور انہی کے استقلال اور صبر اور قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے اس دین کو پھر محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ ہمیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے اہل بیت اطہار کا دل کی گہرائیوں سے محبت کا جو رشتہ اس کو برقرار رکھیں، اور صحابہ کے ساتھ ادب و احترام کا محبت کا جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جیسے آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ صحابہ کی قربانیاں، جناب بلال حبشی، جناب یاسر، جناب خباب بن عرب، بی بی سیدہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے صفائی کرنا اور اس اجڑی کو سائڈ پہ کرنا، اگر ہم ویسے حالات کا بھی ذرا جائزہ لیں تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو کہیں نہ کہیں پذیرائی بھی ملنا شروع ہوئی ہے اور کفار میں خوف بھی ہے، تو اب وہ دیگر چالیں بھی چل رہے ہیں، جناب ابی طالب کے پاس آ کر مختلف آپشنز لے کے آتے ہیں، آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2، آپشن نمبر 3، جناب ابو طالب کو ایک برج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ایک دباؤ یا انفلوئنس کریں اور تبلیغ کو روکیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو کفار کے جو مختلف سردار ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کا اپنا ایک مکروہ کردار ہے، جیسے ابھی آپ نے عقبہ بن ابی معیط کی بات کی، عتبہ وہاں پر موجود ہے، امیہ بن خلف ہے، ابو لہب ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں پورا ایک محاذ ہے سرکار دو عالم کے خلاف۔ تو اب جب یہ ٹارچر سے بات نہیں بن رہی، تو اب یہ جو دوسری ان کی آپشنز ہیں، ڈائیلاگ ہے، تو یہ انسینٹیوز دے رہے ہیں، تو یہ واقعے کی طرف ذرا شاہ صاحب۔ یہ بڑی خوبصورت آپ نے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے مشر راہ ہے آپ کا، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقیناً، خود آپ کے پاس بھی پہلے تو آئے اور آ کے کہا کہ بھتیجے، بیٹے، جو بھی رشتے تھے ان کے آپ کے ساتھ، آپ اگر کچھ سردار بننا چاہتے ہیں نا آپ کو تو اشارہ کر دیں، ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ کوئی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو اشارہ کیجئے، ہم آپ کے لیے ریاست جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور آپ کو اپنا حکمران مانتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پیسہ چاہیے اور کسی بڑے گھر میں رشتہ چاہیے تو ہم یہ ساری چیزیں آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے پیسے کی غرض ہے اور نہ رشتوں کی مجھے طلب ہے، اور نہ ہی میں کوئی ریاست اس طرح تمہارے ذریعے قائم کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم۔ اب وہی سردار، انہوں نے جب دیکھا نا کہ جناب سردار ابو طالب آپ کے چچا جان وہ ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کے محافظ ہیں، آپ پہ انتہا شفقت کرتے ہیں، چونکہ ان کا بڑا احترام تھا، وہ بیت اللہ کے متولی تھے، اس پورے ماحول کے سربراہ تھے، انتہائی قابل احترام شخصیت تھے، اور ان کی وجہ سے بعض اوقات ابو جہل جیسے شرارتی جو تھے اور وہ بدتینت لوگ جو تھے وہ اپنی شرارتیں اس طرح نہیں کر پاتے تھے جو کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن ایک وفد بنا کر، ایک نوجوان تھا قریشی، ولید اس کا نام تھا، بہت خوبصورت تھا، اس کو لے کر آئے۔ پہلے اس سے پہلے وہ آیا اور آ کے کہا کہ جی آپ ان کو باز کریں، وہ ہمارے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، مذہب ہے، اس کے خلاف وہ تبلیغ کرنے، تو ان کو آپ روکے اس بات سے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو نہیں روکا تو پھر دوسری بار آئے طے کر کے کیا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کسی نہ کسی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم ان کو اپنے راستے سے ہٹائے۔ تو وہ ولید نامی ایک نوجوان کو لے کر آئے جو قریشی تھا، بہت خوبصورت تھا اپنے دور کا، لیکن ساری کائنات کے حسین و جمیل میرے محبوب کے مقابلے میں کیا تھے، مگر یہ وہی آنکھ سمجھ دیکھتی تھی کہ جس کے اندر انصاف تھا، جس کے اندر حق کی تلاش تھی۔ جناب سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، اگر آپ کی وہ بات نہیں مانتے تو اب آپ ہمارے ساتھ ادلا بدلا کر لیں، یہ ولید آپ لے لیں
اور اس کی جگہ محمد کریم علیہ السلام ان کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ ہمیں آپ دے دیں اور آپ ان کو اپنا بیٹا بنا لیں، جس طرح آپ اس سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کریں، آپ کو اپنا بیٹا بنائیں، فرزند بنائیں، بھتیجا بنائیں۔ میں حیران ہوں جناب سردار ابو طالب نے جو جواب دیا ہے، اللہ کاظمی صاحب وہ جواب سننے والا ہے، اللہ وہ جواب دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انتہا درجے کی محبت اور فراست بصیرت سے فرمایا، اچھا میں تمہارے بیٹے کو رکھوں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، اس کی پرورش کروں، اس کو پالوں، اس کو پروان چڑھاؤں اور اس کو زندہ رکھوں، اور تم میرے بیٹے محمد کریم علیہ السلام کو لے جاؤ، اور اس لیے لے جاؤ کہ تم اس کو دنیا سے مٹا دو، اس لیے لے کے جانا چاہتے ہو میرے بیٹے محمد کو؟ استغفر اللہ۔ مجھے تمہارے بیٹے نہیں چاہیے، مجھے اپنا بیٹا محمد چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہیں صاف جواب دے دیا، اور ایک موقع پہ پھر تیسری بار آئے، 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ جناب سردار ابو طالب کے پاس آئے، اور آ کر تیسری بار کہا کہ اگر اب آپ ان کو منع نہیں کریں گے اور رکنے کا نہیں فرمائیں گے تو پھر آج کے بعد ایک وقت آنے والا کہ ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی، ہم سب ایک طرف ہوں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے ہم، اور آپ کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ کے پیار اور شفقت کی وجہ سے جناب سردار ابو طالب نے اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پھر اس کی خیر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے آپ کی محبت کی وجہ سے فرمایا کہ بیٹے میں کمزور ہوں، میں شاید کما حق ہوں تمہاری حفاظت نہ کر سکوں، میں آپ کا دفاع نہ کر سکوں، اتنے سارے لوگ جو مخالف اور دشمن بن چکے ہیں، میں ان کی مخالفت کو آپ کے لیے شاید دفاع کے طور پہ میں صحیح طور پہ آپ کی نصرت نہ کر سکوں۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا، چاچا جان لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، واہ واہ، اگر یہ لوگ نا چاچا جان سورج کو لا کر نا میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، وہ قیامت تک کے لیے جملہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طرف سے نکلا، وہ اللہ نے کیسے باقی رکھا، قیامت تک بے باقی۔ شک بے شک، چاچا جان اگر یہ سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، قمر کو لا کر، چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں اتنا بوجھ، اتنی مشقت اٹھا سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ سے میں باز نہیں آ سکتا، میں اس سے نہیں رکوں گا۔ اللہ، چاچا جان نے جب بیٹے اور فرزند کی اس بات کو سنا نا، ان کے حوصلے اور بلند ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے اندر اتنی بہادری، میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں اتنی دلیری اور شجاعت ہے۔ حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کرم اللہ وجہ الکریم نے، اتدرون من هو اشجع الناس، اپنے رفقا سے فرماتے ہو کہ سب سے بہادر کو جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سے بڑا بہادر تو ہم نے کوئی سنا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور میں تمہیں بتاؤں، اس دنیا میں سب سے بہادر جو ہم نے دیکھا ہے اس کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب جنگ زور پہ ہوتی تھی، انتہا درجے کی جنگ اپنے زوروں پہ ہوتی تھی نا، تو اس وقت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات اوٹ میں آ کر اپنا رخ بدلا کرتے تھے، رسول اللہ کا ہم آ کر جو پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، تو رسول اللہ سے بہادر ہم نے نہیں دیکھا۔ بے شک، رسول اللہ یہ نہیں کہ نبی پاک پینترا جس کو ہم کہتے ہیں بدلنے کے لیے یا نبی پاک سے رہنمائی کے لیے، مگر فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے بڑے حوصلے والا، بڑے دل والا بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ تو چچا جان کے سامنے جب یہ فرمایا نا، دنیا کے سب سے بڑے بہادر نے غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ کرام قدم اکھڑے تھے ایک موقع پہ اللہ کی آزمائش سے، اللہ کی طرح آزمائش آئی، امتحان آئی ایک وقت کے لیے، تو اس وقت دنیا نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے میدان میں، فرمایا انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں یہاں شہید ہو سکتا ہوں مگر میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بہادری سے چاچا جان کے سامنے عرض کیا نا، تو چاچا جان نے فرمایا بیٹے محمد جاؤ، جس طرح تم چاہتے ہو تبلیغ کرو، تیرا چچا تیرے ساتھ کھڑا ہے، تیرے آگے کھڑا ہے، تیرا دفاع بن کے کھڑا ہے اور تیری حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ اور چچا جان کی اولاد وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی، سارے ان کے بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے، تو محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ خود بھی انہیں مذاکرات کیے اور آپ کو یہ پیشکش کی، اور چچا جان کے ساتھ بھی آ کے یہ پیشکش کر کے بات کہنا چاہیے، لیکن اللہ نے دعوت و تبلیغ کا یہ کارواں کبھی رکنے نہیں دیا۔ واہ واہ واہ۔ تو شاہ صاحب مجھے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی ایک حکمت نظر آتی ہے سارے معاملے میں، کہ جناب ابی طالب وہ جو پروٹیکشن دے رہے تھے، کیونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے،
تو اللہ رب العزت کی طرف سے لگتا ہے کہ یہ بھی ڈیوائن پلان تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پروٹیکشن کے لیے جناب ابی طالب خاص انداز میں وہ ڈائلاگ بھی کر رہے تھے اور پروٹیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ بھی اسی طرح منظر عام پر آ جاتے تو شاید پروٹیکشن اس طرح نہ رہتی جو سرکار دو عالم کو میسر رہی۔ شاہ صاحب، ہم اگر اس بات کو تھوڑا ایک اور اینگل میں دینا چاہوں گا، ہم نے دیکھا کہ ایک اور ہستی پاک ہیں، وہ شکار کے لیے جاتے ہیں اور ان کا اپنا ایک ذوق ہے، بہادری میں، دلاوری میں، شجاعت میں، ہیبت میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا، جناب حمزہ بن عبد المطلب۔ اور جب ابو جہل جو ہے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کمان مارتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زخمی کرتا ہے، تو یہ خبر جو ہے ان تک پہنچتی ہے۔ تو میں چاہوں گا میرے ویورز کو جناب حمزہ کا تعارف کروایا جائے، ام رسول، اسد الرسول، اور کس طریقے سے پھر ان کی وہ جو ہے وہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اور اعلان اسلام ہے۔ شاہ صاحب، یقیناً حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے چچا جان ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ اور بھی ہے کہ یہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی ہیں، بے شک۔ ان دونوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے بھائی ہیں، رضائی بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے جہاں دیدہ، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکار جیسے عرب کا یہ ایک معمول تھا، وہ جاتے تھے اکثر شکار پر، تو ایک دن وہ شکار پہ تھے، اور ادھر صورتحال یہ کہ عبداللہ بن جدعان ایک بہت سردار تھے، بڑے سردار تھے، ان کا گھر بیت اللہ شریف کے بالکل قریب تھا، تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر کے قریب کہیں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اور کچھ ساتھی تھے ان کو آپ دین کی دعوت اور تعلیم بھی دے رہے تھے۔ اتفاق سے وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا، عمر ابن حشام جس کا نام ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے اور اللہ کے دین کی تعلیم و تربیت دیتے ہوئے دیکھا، تو انتہائی حسد میں اور بغض میں آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، اللہ، اور بدتمیزی کرتے کرتے اس نے یہ گستاخی بھی کی اور بے ادبی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے قریب اس نے وہ اپنے ایک جس کو ہم کہتے ہیں تیر کمان، اس کا وار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے زخمی ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد واپس شکار سے آئے، تو ایک ان کی خادمہ تھی عبداللہ بن جدعان کی، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی، اس کے دل میں بڑا غضب آیا کہ اس بدتمیز نے بدتمیزی کی انتہا کر دی جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اتنی وہ شریف و نفس شخصیت ہے، اتنی اعلیٰ ہستی ہے، ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کا رویہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صبر کے پیکر تھے، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پہ عمل کرنے والے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کی تصویر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدتمیزی کا جواب نہیں دیا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، مگر اس خادمہ اور کنیز سے یہ برداشت نہیں ہوا، وہ انتظار میں تھی کہ کوئی آئے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، میں اس سے کہوں۔ حضرت حمزہ اتفاق سے وہیں سے گزرے، اس نے آپ کو روک لیا، آپ کی کنیت سے آواز دے کے کہتی میری بات سن کے جائیے، کہتی تمہیں علم نہیں ہے اے حمزہ، آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا بے ادبی اور گستاخی کی۔ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ وہ یہاں تشریف فرما تھے، وہ اپنی کلام پڑھ رہے تھے اور اپنے دین کی تعلیم دے رہے تھے، اور ابو جہل نے آ کے بغیر کسی وجہ سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور بے ادبی بھی کی۔ اس طرح ان کے ہاتھ میں کمان تھی، وہ اسی طرح کمان پکڑے بیت اللہ شریف میں آئے، اور آ کر دیکھا ابو جہل بڑی جس کو ہم کہتے ہیں لاف مار رہا تھا، اور سرداران قریش کے سامنے بیٹھ کر اسی واقعے کا ذکر کر رہا تھا، اللہ، اور بے ادبی کے ساتھ اس طرح مذاق اور استہزاء کے انداز میں۔ حضرت حمزہ نے جب یہ منظر دیکھا اور پیچھے سے جو ان کے دل میں اس کا تیش تھا، وہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، اور آپ نے آتے ہی بغیر کوئی بات کیے وہ تیر کمان اٹھائی اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کے سر پہ دے ماری، خون کا فوارہ پھوٹا، اور ساتھ کہا اَتَسُبُّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا عَلَى دِينِهِ، اور بدتمیز انسان تو میرے بھتیجے محمد کریم علیہ السلام کو برا کہتا ہے، یاد رکھ آج کے بعد میں خود اس کے دین پہ ہوں۔
اللہ اکبر، اس وقت تو یہ پوری جرت سے فرما دیا نا وانا علی دین ہی. واہ واہ. تو خیر وہاں سے واپس اپنے گھر میں بعد میں گئے، سیدھے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے کہ میں آپ کا بدلہ ابو جہل سے بھی لے کر آیا. میں نے اس کا سر پھوڑ دیا، میں نے اس کے سر سے خون نکال دیا، میں اس کو سارے سرداران قریش کے سامنے بے عزت کر کے آیا ہوں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا جان مجھے اس سے زیادہ بڑھ کر خوشی تب ہوگی کہ جب آپ خود اللہ کے دین کا دامن تھام لیں گے. اللہ مسکرا کے کہا بیٹے اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میں وہیں اعلان کر رہا ہوں، میں ابھی دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے. اللہ نے اسلام کو طاقت دی. حضرت حمزہ نبی پاک کے دست و بازو بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تو پہلے ہی تھا خون کا، ہاشمی تھے، رسول اللہ کے چچا جان تھے، سردار عبد المطلب کے بیٹے تھے، جناب سردار عبداللہ کے بھائی تھے، اور محمد کریم علیہ السلام کے چچا جان تھے. تو اس لیے رشتہ تو پہلے سے موجود تھا. اب اللہ نے اور قریب کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، آپ کے صحابی ہونے کا، آپ کے جانثار ساتھی ہونے کا، وفادار رفیق کار ہونے کا اللہ نے شرف اور مقام عطا فرما دیا. اب یہ ام رسول جو ہیں وہ اسد الرسول بن گئے، رسالت مآب کے شیر بن گئے، اللہ کے شیر بن گئے. سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ جو انیشل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا پیریڈ ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی قربانی، مولا مرتضیٰ کی قربانی، بی بی سیدہ کا ذکر، سیدنا بلال کا، دیگر صحابہ کا، خباب بن ارت، یاسر. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ مجھے لگتا ہے ایک آیا ہے اس سارے معاملے میں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمنا کی ہے، دعا فرمائی ہے کہ الہ العالمین عمر بن حشام یا عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کو چینج کر دے، ٹرانسفارم کر دے، اور اس سے جو ہے اسلام کو تقویت دے. تو میں چاہوں گا کہ آج جب ہماری یہ ایپیسوڈ کلمینیشن کی طرف بڑھ رہی ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا، ایمان افروز. اور شاہ صاحب آپ کی اجازت سے شیخ اجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں اس واقعے کو بڑا سیلیبریٹ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی وادیوں میں اپنے فرشتوں کو چھپایا ہوا تھا. اللہ. جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی تو ان فرشتوں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور وہ پھر جو ہے سرکار کے پاس آئے. تو میں چاہوں گا کہ اس واقعے کا جو تاریخی پس منظر ہے، اور وہ جناب حمزہ بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار غالباً دار ارقم میں ہی صحابہ موجود تھے جب جناب عمر فاروق چلتے ہوئے آئے. وہ سارا معاملہ، آپ کی بہن کا بھی ذکر، آپ کے بہنوئی کا بھی ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے کاظمی صاحب فرما دیا، میں سمجھ مختصر سوال میں آپ سب کچھ بیان ہی کر دیا آپ نے. نبی پاک نبوت کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام، اللہم اید الاسلام بحب الامرین الیک، بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب. یا اللہ ان دو عمروں میں جو تجھے محبوب ہے نا، اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کو طاقت عطا فرما. یا حشام کے بیٹے عمر کو، یا خطاب کے بیٹے عمر کو. حشام، عمر بن حشام یہ نام ہے ابو جہل کا، اور عمر ابن خطاب ہے نام فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں میں جو تجھے پسند اور تجھے محبوب ہے نا وہ مجھے عطا کر دے. پھر اللہ کے جو محبوب تھے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو لے آیا. وہ ایک دن تلوار نکال کر، حالانکہ ایک دن کچھ دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود انہوں نے قرآن سنا تھا، چھپ کے سن رہے، چھپ کے قرآن سنا تھا. بڑا وہ دل میں آپ ماشاءاللہ ہر بات کو دیکھ کر ماشاءاللہ آپ کے دل میں وہ ساری چیزیں، چھپ کے قرآن نبی پاک سنا، دل پہ اثر ہوا، دل پر انتہائی اثر ہوا، لیکن وہ انانیت جو تھی نا اس پہ کھڑے رہے. پھر یہ دن آیا، تلوار نکالی کہ میں جاتا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وجہ سے ہمارے یہاں پر دو حصے ہو گئے ہیں. تو میں جا کر اس طرح کی سوچ لے کر نکلے نا گھر سے، تو آگے سے ایک صحابی مل گئے. تو انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں یہ تلوار لے کر. اپنی بات سنائی، جس کو دہرانے پر میرا سچی بات امام مجھے اجازت نہیں دے رہا، گراں گزر رہا ہے میرے اوپر. تو اس نے کہا وہ ایک ارادہ جو نیگیٹو تھا، ایک ارادہ اپنے ارادے کا اظہار کیا.
تو وہ صحابی بڑے دانا تھے، نبی پاک کے آخر تربیت یافتہ تھے، رسول اللہ کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک کی طرف تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہارے بہنوئی جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو صحابی بن چکے ہیں. آپ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب وہ بھی مومنہ بن چکی ہیں. بے شک. پہلے ادھر جاؤ، خبر لو جا کر. یقین نہیں آیا، انتہائی تیش میں ادھر اپنے بہنوئی کے گھر آئے، دروازے پہ آ کے سنا، اور ادھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو انہوں نے جب دستک دی نا تو ان کو چھپا دیا پیچھے، اور آ کر کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. تو بہن نے کہا کہ ہاں مسلمان ہو چکے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. بہنوئی نے بھی کہا، تو تلوار اٹھائی اپنے بہنوئی کو زخمی کرنے کے لیے. تو بہن جلدی سے آگے آئی اور وہ زخم انہوں نے برداشت کیا. بہن کے جب خون نکلا نا، بس اللہ تعالیٰ نے وہ رخ بدلنا تھا. وہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ کانٹا بدل جاتا ہے. تو وہاں سوچ میں پڑ گئے کہ آخر وہ کون سی طاقت اور قوت ہے کہ جس نے آج میری بہن فاطمہ کے اندر اتنی بہادری اور دلیری پیدا کر دی. یہ سوچ نے ان کو روک دیا، تلوار نیچے رکھ دی. عرض کرنے لگے، وہ جو آپ ابھی میں تمہارے گھر سے آواز سن رہا تھا وہ کیا آواز تھی؟ کہا وہ جو قرآن نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے نا وہ سن رہے تھے. کہا میں بھی سننا چاہتا ہوں. وہ جو سورہ طٰ کے بارے میں آپ نے کیا نقشہ کھینچا حضرت سیدنا الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے اور ان کی نسبت سے، کیا خوبصورت بات آپ نے سنائی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰ میرے سردار، یہ نبی پاک کے اسماء گرامی میں ذکر، اے میرے سردار ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی. جب یہ آیات بینات ابھی پڑھی جا رہی تھی نا، مجھے یہاں پر ایک پنجابی شاعر تھے مولانا علی محمد سمسام رحمۃ اللہ علیہ، بسم اللہ، وہ یاد ہے. وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں پنجابی میں اپنے اشعار میں کہ اجے طٰ ہادیاں ایتاں پہلیاں ہی آئیاں سن اور بہن نے پڑھ کے سنائیاں سن. حضرت عمر فاروق کی سسکیاں نکلنا شروع ہو گئی، آہیں نکلنا شروع ہو گئی، اور دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی. جب تلاوت ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں اب مجھے فوراً وہاں پہ لے چلو، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. لے کے آئے نا جب ان کو، تو انہوں نے آ کے جب دستک دی نا تو بعض صحابہ نے، مجھے ابھی یہاں ایک منظر یاد آ گیا مدینہ یونیورسٹی کا. بسم اللہ. میں 1985 میں مدینہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا. ہم سیرت ابن ہشام سبکن پڑھ رہے تھے. ہمارے استاد سے ادر سے تشریف لائے تھے حضرت شیخ، اللہ اکبر، حضرت شیخ ابو العز، پتہ نہیں وہ زندہ ہیں اس وقت یا اللہ کے پاس جا چکے، بوڑھے تھے اس وقت، زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر برکت فرمائے، فوت ہو چکے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. جب حضرت کاظمی صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے نا اس موقع کو، اس منظر کو انہوں نے بیان کیا، اور وہ ڈیس کے اوپر ایسے چل رہے تھے کہ ایک صحابی نے اٹھ کر جا کر وہ جو لکڑی کے دروازوں کے درمیان ایک سوراخ سے ہوتا ہے نا، وہاں سے باہر جھانکا نا تو اس نے ایسے کہا وہ خطاب کا بیٹا عمر آ گیا. تو وہ ہمارے استاد محترم نے پریکٹیکل طور پہ جا کے، ہمارے کلاس روم بڑے بڑے تھے، اس کے دروازے میں جا کے اس طرح جھانک کر دیکھا، اور اس طرح ہاتھ اٹھا کر جب یہ بات کہی تو مجھے زندگی بھر وہ کبھی منظر بھولتا نہیں ہے. صحابی رسول نے کہا اللہ کا رسول خطاب کا بیٹا عمر آ گیا. حضرت حمزہ سید الشہداء، اللہ وہ بڑے دلیر اور بہادر تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مشتملن علی سیف ہی، تلوار ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. کہا اگر وہ اچھی نیت سے آئے نا تو آنے دیجئے، اگر کسی اور نیت سے آیا تو اسی کی تلوار سے میں اس کی گردن اتار دوں گا، دروازہ کھولیے آپ. حضرت حمزہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں پہلے کر چکے تھے، آپ کو یقین کامل تھا میری دعا قبول ہو چکی ہے. خطاب کا بیٹا خود نہیں آ رہا، یہ عرش والے کے بھیجنے سے آ رہا ہے. دروازہ کھولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر سینے کے ساتھ لگا کر مبارکباد دی. خطاب کے بیٹے عمر آ چکے ہو،
اللہ کا رسول میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا امتی بن کر آپ کا جانثار صحابی بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی سی دیر گزری نا کاظمی صاحب، تو نماز پڑھنے کا ٹائم آیا، اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تیاری کرو۔ کہا یہ نماز ہم یہاں آج نہیں پڑھیں گے، آج ہم نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ کے اندر جا کے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ارکم بن ارکم کے گھر نہیں نماز ہوگی، اللہ کے گھر میں نماز ہوگی۔ واہ واہ۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مجھے بات یاد آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزا، ما زلنا عزا منذ اسلم عمر، جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا نا، اس دن کے بعد پھر ہم باوقار معزز ہی رہے، بلند ہی رہے ہم۔ واہ واہ۔ پھر دشمن کو بہت بار سوچنا پڑتا تھا کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے انہیں ٹکرانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک ہیبت دی تھی قریشیوں کے اندر، ایک جرت دی تھی قریشیوں کے اندر، یکے بعد دیگر 3 دن کے فاصلے سے حضرت حمزہ اور عمر فاروق دونوں جب صحابہ بنے اور نبی پاک کے اس کارواں میں شامل ہوئے تو اللہ نے اسلام کو اور تقویت عطا فرمائی اور ایک زیادہ غلبہ عطا فرمایا کہ جس سے وہاں جو ظلم و ستم کے بادل تھے صحابہ کرام کے خلاف، جو مظالم تھے وہ چھٹنے لگے اور منظر صاف ہونے لگا، اور دین اسلام کی دعوت تبلیغ کے سامنے جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹنے لگیں، اور اللہ نے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی کا دور شروع ہونے لگا تھا۔ یہ عمر فاروق اور سیدنا حضرت حمزہ کے قبول اسلام سے اللہ نے وہ راستے کھولے، لیکن یہاں تک جو سفر تھا نا وہ طے کرنے والے صحابہ، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اہل بیت طہار کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی قربانیوں سے، جن کی بے تحاشا اور لازوال قربانیوں سے اللہ تعالیٰ کارواں کو یہاں تک لے کے آیا۔ اللہ پاک ان سب سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واہ، بے شک شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، ایمان افروز تذکرہ۔ اور ویورز، جیسے کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو، سیرت طیبہ کو سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، میں اپنے ویورز سے خاص طور پر پرزور اپیل کروں گا کہ ہم فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے آبجیکٹیو انداز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اتحاد اور یگانگت اور متحد ہو جائیں۔ اور جیسے ابھی جناب فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا تھا، سید الشہداء، ام رسول، اسد الرسول جناب حمزہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو مجھے اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے تھے۔ علامہ صاحب نے فرمایا، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، اگر تم بیدار دل کا راز پوچھتے ہو تو تمہارے اندر فاروقی نور ہونا چاہیے، تمہارے اندر کراری حیدر کرار کا نور ہونا چاہیے۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ اگر تمہارا دل بیدار ہوگا تو تب تمہاری مٹی جو ہے وہ سونا ہوگی، تب تمہیں انفیکٹ روشنی ملے گی، اور روشنی ان صحابہ کرام سے، ان اہل بیت اطہار سے ملتی ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بلیسڈ کمپینینز ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو ویورز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بلیسڈ سیریز جاری ہے۔ ہم اعلان نبوت کے ابتدائی 6 سال تک پہنچے، اور یہ وہ 6واں سال ہے کہ جب پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے، ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے۔ اس قافلے میں صدیق اکبر کے ساتھ مولا مرتضیٰ تو پہلے دن سے ہی ہیں، لیکن اب اس قافلے میں سید الشہداء بھی شامل ہیں اور فاروق اعظم بھی شامل ہیں، اور یہ کاروان جو ہے انشاءاللہ ہم جیسے اگلے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے آگے بڑھا اور کیسے ایکسپینڈ ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے نور کو جذب کرنے کا، اسیمیلیٹ کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ہم سب کو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے نقشۂ قدم پر چلنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویورز، آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ میں ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کا بہت ممنون ہوں۔ ویورز، دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف۔ کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن۔